بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت تلخ سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، انڈیا میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس پہ کوئی فگر بتانا تو ایسے بیوقوفی ہے، کیونکہ ایک ایک لمحے کے بعد ایک ایک انسان وہاں مر رہا ہے۔ مرنے والے سب انسان ہیں، میں انہیں نہ ہندو کہتا ہوں، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ پارسی، نہ کچھ اور۔ وہ انسان ہیں، ہمارے جیسے جیتے جاگتے انسان ہیں، بلکہ ان کی رگوں میں قریباً وہی خون ہے جو ہماری رگوں میں ہے۔ ہمارے یہاں بیشتر لوگ ہوئے ہیں جو کنورٹ مسلمان ہیں۔ آج ہر پاکستانی، خواہ اس کے کچھ بھی جذبات ہوں، آپ میرے متعلق جانتے ہیں کہ میرے کیا انڈیا کے متعلق نظریات ہیں، کچھ ہیں، لیکن اس طرح بے بسی سے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے میرا دل بھی خون کی آنسو روتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سے مناظر دیکھے ہیں، انسانوں کو مرتے دیکھا ہے، گولیاں لگ کے مرتے دیکھا ہے، اپنے زانوں پہ مرتے ہوئے انسانوں کے سر رکھے ہیں، لیکن جو مناظر میں آج این ڈی ٹی وی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، اس پہ دیکھتا ہوں، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا یہ سب جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یا اس کے کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ اس سوال کا جواب مشہور انڈین اینکر اور بڑی ہی لبرل خاتون اور بڑی دونگ خاتون صحافی محترمہ عارفہ شیروانی، ان کا نام ہے، انہوں نے دیا۔ انہوں نے انڈین عوام سے کہا کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا رام مندر کے لیے، بابری مسجد کی مسماری کے لیے، کشمیر کو بھارت کا ٹوٹ انگ بنانے کے لیے۔ بی جے پی نے کہیں آپ سے نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کو ہسپتال بنا کے دے گی، وہ آپ کو ایجوکیشن دے گی۔ یہ تو اب بات کی بات ہے نا، ووٹ تو آپ نے اس لیے دیا تھا، تو وہ تو آپ کو مل گئے، آپ بی جے پی کو کوئی برا بھلا کہتے ہیں؟ لوگ رو رہے تھے نا وہاں مودی کی جان کو کہ دیکھیے گیس نہیں پہنچ رہی، مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے نامور جرنلسٹ، لکھنؤ کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے۔ ٹویٹ پر وہ لکھ رہے ہیں کہ ہسپتال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انگلی پر وہ ان کی وہ چڑھا ہوا ہے جو آکسیجن چیک کرنے والا آلہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری آکسیجن 50% رہ گئی ہے، اور کوئی ہسپتال دروازہ نہیں کھول رہا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آکسیجن بھی نہیں ہے، بیڈ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں 35% رہ گئی ہے، اور اس کے بعد کا سین ہے، جو بندہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ وہ گرے اور مر گئے۔ ماں بچی کار سے نکلے ہیں، زمین پہ قدم رکھا، گرے اور مر گئے۔ دلی میں سکھوں نے خدا خوفی کرتے ہوئے اپنے گردوارے کے باہر، چونکہ وہ تو یہ کام کرتے ہی ہیں چاہے کچھ بھی ہو، سلنڈر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گیس کے، زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو کہ زندہ رہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلا یہ کرونا کی سب سے خطرناک جو اٹیک وہ یہ ہے کہ آپ کا دم گھٹتا ہے، سانس جو ہے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے پھیپھڑوں میں۔ وہاں انسان زمین پر، ننگی زمین پہ لیٹے ہوئے انسانوں کو، کار میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو، لاکھوں روپے کی کاریں ہیں، ان کو ہسپتال بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ کسی طرح ان کے پیارے زندہ رہ جائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے بھی وہ مناظر دیکھے ہوں گے، سکرینوں پہ میں نے بھی دیکھے ہیں۔ مسلمان نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں تو باہر کھڑا ہوا ایک سپاہی ان کو بے رحمی سے ڈنڈے 4 مار رہا ہے، کسی کو نہیں اجازت کہ ڈنڈے کھائے بغیر نیچے اترے مسجد سے، جو بھی اندر نماز پڑھنے چلا گیا۔ جمعے کی نماز ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تراویح پڑھنے والوں کو وحشیانہ انداز میں مسجد کے اندر گھس کر، جوتوں سمیت اندر گھس کے وحشیانہ انداز میں انہوں نے مارا ہے۔ اللہ واللہ خیر الماکرین،
اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں حکمت والا، اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا۔ آج دلی کے مرکز میں انڈین پولیس کے سپاہی بڑے بڑے سپیکر لگا کے اعلان کر رہے ہیں، مسلمانوں آپ کو رمضان مبارک ہو۔ آپ اپنے اللہ سے خاص طور سے تراویح پڑھ کے دعا مانگیں۔ تراویح پڑھنے والے وہ جنہیں یہ ڈنڈے مارتے تھے اندر گھس کر، تراویح پڑھ کے نماز پڑھو، دعا کرو اپنے اللہ سے کہ وہ ہماری جان اس عذاب سے چھڑا دے، اس شہر سے، اس ملک سے خاتمہ کر دے اس بیماری کا۔ یقیناً ان میں وہ سپاہی بھی ہوں گے، وہ تھانہ دار بھی ہوں گے جنہوں نے ڈنڈے مارے تھے تراویح پڑھنے والوں کو، جنہوں نے جمعہ پڑھنے والوں کو باہر آ کر لازماً 4 ڈنڈے مارتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی عقل کا اندھا اب بھی دو قومی نظریے کو، نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کی عقل پر 100 بار لعنت۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کانپور کی ایک بہت بڑی مسجد کو انہوں نے یہ اس میں سینٹر میں تبدیل کر دیا، اور وہاں پہ مریضوں کو لا رہے ہیں مسلمان، اور ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اپنے پیسوں سے بیچاروں نے گیس کہیں سے لائی ہیں، ان کو لگا رہے ہیں۔ یہ وہ مسلمان بچے اور بچیاں ہیں جن کو دلی کے ہنگاموں میں ان کی یونیورسٹیوں میں گھس کر RSS کے درندوں نے پولیس کی وردیاں پہن کے بے رحمی سے پیٹا، ان کا ریپ کیا۔ یہ مسلمانوں کے یہ گھٹنے توڑتے تھے، مسلمان نوجوانوں کی ٹانگیں توڑتے تھے تاکہ چلنے سے معذور ہو جائیں، ہاتھوں سے معذور ہو جائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں کے لان میں کھڑی ہوئی گاڑیوں پہ پٹرول بم پھینک کے آگ لگائی۔ جس مسجد کے نمازیوں سے یہ التجا کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے کہو ہماری جان چھڑا دے، اس سے دعا کرو آپ کو رمضان مبارک ہو، اس مسجد کو انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ اور سب سے آخری بات، مودی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ وہ ہمارا اللہ نہیں، وہ تمہارا بھی اللہ ہے، اللہ تو سب کا ہے۔ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، تمہارے لیے بھی رحمت ہے۔ عقل کی اندھو، اگر اب بھی راستہ نہیں لینا تو کب لوگے؟ یہ گئے گزرے مسلمان، یہ غریب دیار مسلمان، یہ کمزور بے بس بے کس لاچار مسلمان جن کو تم نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اب ان سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو کہ اپنے اللہ سے کہو ہمیں معاف کر دے۔ اپنے اعمال پہ نظر کرو۔ تم انسان کے روپ میں درندے ہو، درندے۔ مجھے وہ وارفہ شیروانی کی بڑی اچھی بات، اس نے کہا کہ اب رام راجیہ تو آ گیا، کشمیر کو تو آپ نے اپنا ٹوٹنگ بنا لیا، رام مندر بھی بن گیا، بابری مسجد کا ٹنٹا بھی ختم ہو گیا، مسلمانوں کی کئی اور مساجد کو بھی مندر بنا لیا آپ نے۔ تو یہی وعدے کیے تھے آپ سے، مودی نے پورے تو کر دیے، اب مودی سے کیا مانگ رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ عذاب آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ یو پی میں جہاں وہ درندہ انسان نما، وہ سانپ استھا جو کہتا تھا مسلمان مردہ عورتوں کے ساتھ ریپ کرو، کتے کی طرح بلبلا رہے ہیں، زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔
اور یار انسان بے بس ہو جائے، اللہ تو نہیں نا، اب ایسے رسوا تو نہیں ہونے دے گا وہ ہمیں۔ ناظرین کرام، دکھ کی گھڑیاں ہیں، بہرحال انسانیت کی موت، ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی حکومت اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے گی۔ اگر اس وارننگ کو انہوں نے نہ سمجھا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، خصوصاً بالخصوص آپ سے درخواست ہے چاہے ہمارے چینل پکار کو سبسکرائب کریں، کیونکہ جو میٹر ہم یہاں دیتے ہیں وہ وہاں نہیں دیتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔